شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، تو قل آپ کہہ دیجئے ان سے کہ عنقریب میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے ان کو جماؤ دیا، طاقت دی زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو اسباب عطا کیے، بہت ساری چیزیں اور وہ جنگی اسباب اور دیگر ساز و سامان جو کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ان اسباب کے ذریعے سے چلے اور ان اسباب کو استعمال کر کے حضرت ذوالقرنین نے فتوحات حاصل کی۔ فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو تاخت و تاراج کر کے جبرن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے ایسی صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ نرم دل بھی تھے اور اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے چلے گئے کہ انہوں نے سزاؤں کو نرم کیا، سخت کیا، اور وہ جو پہلے بادشاہ لوگوں سے سخت خراج لیتے تھے، مالیہ لیتے تھے زمینوں کے اوپر، تو حضرت ذوالقرنین نے اس ساری چیزوں کے اندر نرمی پیدا کی، اپنے دل میں نرمی پیدا کی، اخلاق سے، پیار سے لوگوں سے پیش آئے اور ان کو فتوحات ہوتی چلی گئیں اور وہ سارے علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم جو کچھ ان کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کل زمین کا سفر کیا ہے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حضرت ذوالقرنین سفر کر کے جب مغرب کی جانب پہنچے، سورج کے غروب ہونے کو دیکھا کہ جہاں پانی ہے، دلدل ہے، اور اس کے بیچ میں پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے، اس طرف بھی ان کی قوموں سے ملاقاتیں ہوئیں اور حضرت ذوالقرنین نے قوموں کو دیکھا اور ان کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد جانب مشرق سفر کیا اور مشرق کی جانب بھی کچھ قوموں سے آپ کی ملاقات ہوئی، لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو آپ نے مسخر کیا اور ان کو فتح کیا اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا۔ اس کے بعد اصل جو سخت ترین قوم سے آپ کا واسطہ پڑا جانب شمال میں۔ جانب شمال میں حضرت ذوالقرنین نے جب سفر کیا تو یہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق کو پایا جو بڑے سخت تھے، جن کو قرآن کریم میں یاجوج اور ماجوج کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اور ان کو گوگ میگوگ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بڑے سخت اور وحشی تھے، کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، جو بھی ان کو کوئی کچھ سمجھائے یہ سمجھتے نہیں تھے۔ جب بھی یہ آتے اور تاخت و تاراج کر کے چلے جاتے، لوگوں کا مال لوٹ کر لے جاتے، اور زمین کے اوپر انہوں نے فساد بپا کیا ہوا تھا اور بڑے لوگ ان سے پریشان تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، اس قوم سے کسی طرح سے ہماری جان چھڑائیں، اور یہ جو درہ ہے دو دیواروں کے درمیان، بین السدین، یہ جو سد ہے، جو دو سدیں ہیں جو پہاڑوں کی بنی ہوئی ہیں، ان کے بیچ میں جو درہ ہے، جو خالی جگہ ہے جس میں سے یہ لوگ آتے ہیں اور ہمارے علاقوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ دیتے ہیں، فساد بپا کرتے ہیں، تو ان سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسی دیوار مضبوط بنا دیں کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، تو اس کے لیے ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، مجھے میرے رب نے بہت کچھ عطا کیا ہے اور جو کچھ دیا ہے اس نے وہ میرے حق میں بہتر ہے، تم صرف افرادی قوت مجھے مہیا کرو، بندے دو جو کام کرنے والے ہوں اور وہ کھدائی کریں زمین میں، نیچے تہ تک کھدائی کریں اور بہت گہری کھدائی کریں کہ 50 فٹ گہرائی میں کھدائی کی گئی اور 50 فٹ چوڑائی میں کھدائی کی گئی، اور کھدائی کر کے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ لوہے کی تختیاں لاؤ، لوہے کی تختیاں یعنی پلیٹیں لاؤ، لوہے کی پلیٹیں، موٹی پلیٹیں لائی گئیں اور دونوں جانب ان کو گاڑا گیا، اور بیچ میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تانبے کو پگھلا کر ڈال دیا کہ دونوں جانب لوہے کے مضبوط تختے ہیں اور بیچ میں تانبا پگھلا ہوا ہے، کہ ایسی مضبوط دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی کہ نہ تو وہ قوم کے لوگ اس کو اوپر سے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور پھر اس کے پیچھے اس قوم کو بند کر دیا اور پھر عرض کی کہ یہ
सब मेरे रब का करम है और उसका फजल है कि उसके करम और उसके फजल से ये मुमकिन हुआ, उसकी तौफीक से ये मुमकिन हुआ कि मैंने इतनी मजबूत दीवार यहाँ पर चुन दी है और अब इस कौम को इसके पीछे बंद कर दिया है, मगर इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता और ये दीवार कायम और दायम रहेगी उसी वक्त तक कि जब तक मेरा रब चाहेगा। जब मेरे रब का हुक्म होगा तो ये मजबूत दीवार भी रेजा रेजा हो जाएगी। तो हजरत मोहतरम, वो दीवार जो हजरत जुल्करनैन ने बनाई, वो मजबूत और पुख्ता दीवार, जब रब का हुक्म होगा तो वो दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। आखिर ज़मां जब होगा तो आखिर ज़मां में याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे, वो दीवार टूट जाएगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और इतनी वहशी और सख्त कौम है कि दरिया पूरे पूरे दरियाओं का पानी पी जाएंगे और उन दरियाओं को ये खुश कर देंगे, फसलें ये खा जाएंगे, फल सब्जियां ये खा जाएंगे और इंसान इनसे बड़े ही परेशान होंगे, बड़ी तकलीफ में मुब्तला होंगे लोग कि ये ऐसी वहशी कौम होगी और इतनी कसीर तादाद में होगी कि इंसानों का राशन, उनके हिस्से की जरूरियात की चीजें ये सब खा जाएंगे, फल सब्जियां फ्रूट पानी हजम कर जाएंगे और लोगों के लिए कुछ ना बचेगा और लोग उस वक्त बड़े ही परेशानी में मुब्तला होंगे कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम महदी जो आखिर ज़मां में जिनका ज़ुहूर होगा, उनके ज़मानों में जो फितने बपा होंगे, फितना दज्जाल जो बहुत बड़ा इस कायनात का अजीम तरीन फितना है, और इसी तरह ये याजूज माजूज भी एक बहुत बड़ा और अजीम फितना होगा और इस फितने का कलकुमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम महदी जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, वो इस फितने का कलकुमा करेंगे और फिर वो रब ताला की बारगाह में इल्तिजा करेंगे और अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाब हो जाएंगे इस फितने को ख़त्म करने में और उनकी वजह से दुनिया के ऊपर अमन और सुकून और चैन कायम हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी।